السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رات کی تاریکی میں امیہ بن خلف نے اپنے دوستوں سے، وہی امیہ بن خلف حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا اس وقت مالک تھا، اس نے اپنے دوستوں سے ہنسی مذاق اور کہے کے انداز میں کہا کہ میں ابو بکر کو وہ کھیل کھلاؤں گا جو کسی نے کسی کے ساتھ نہیں کھیلا ہوگا۔ لوگ حیران ہوئے اور پوچھے کہ ایسا کون سا کھیل ہے جو آپ ان کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں۔ امیہ نے کہا کہ میں بلال کو تو یہ سمجھتا تھا کہ محمد کا جادو اس پر ہو گیا ہے اور میری ایک ہاتھ پر، میرے ایک ڈانٹ پر یا پھر میری تھوڑے سے تشدد کرنے پر یہ اس سے پھر جائے گا، لیکن افسوس میں نے کوئی ایسا ظلم نہ تھا جو اس کے اوپر نہ آزمایا، لیکن اس کے باوجود بھی یہ غلام یا حبشی یعنی حضرت بلال رضی اللہ عنہ اپنے ایمان سے یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان سے نہیں پھر رہے ہیں۔ امیہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایسا کھیل کھیلوں گا کہ وہ کھیل کسی کے ساتھ دوبارہ نہیں ہوا ہوگا۔ اس کے ساتھیوں نے پوچھا ایسا کون سا کھیل ہے؟ امیہ بن خلف نے کہا کہ ابو بکر صدیق اس کو اپنا بھائی کہتا ہے، اس کالے غلام کو اپنا بھائی کہتا ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں، جس کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ میں اس کو دگنی قیمت پر بیچوں گا اور ایک ایسی قیمت وصول کروں گا حضرت ابو بکر صدیق سے کہ جس کے بارے میں اس نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ یہ سن کر امیہ بن خلف کے ساتھیوں نے بھی ہنسی کی اور مذاق اڑایا کہ دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ گرم گرم بالو تپتی صحرا میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو لٹایا جاتا ہے، اتنا تیز، اتنا گرم بالو کہ جس پر پیر رکھنا بھی دشوار ہو جائے۔ اس تپتی دھوپ میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو ننگا بدن کر کے لٹایا جاتا ہے اور آپ کے سینے پر پتھر رکھے جاتے ہیں، آپ کو جنزیروں سے باندھا جاتا ہے اور کوڑوں کی برسات کی جاتی ہے۔ یہیں تک نہیں، امیہ بن خلف کچھ اوباشوں کو آپ کے ساتھ لگا دیتا ہے تاکہ وہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ پر پتھر برسائیں۔ جب یہ نظارہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دیکھتے ہیں تو امیہ بن خلف سے کہتے ہیں کیا تجھے اللہ کا خوف نہیں؟ کیا تجھے قیامت کے دن کا ڈر نہیں ہے؟ امیہ بن خلف کہتا ہے یہ ساری چیزیں محمد کی گڑھی ہوئی ہیں، یہ ساری چیزیں اس کے ماننے والوں کے لیے ہے، میرے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ بلال کو رہا کر دو تو اس کو خرید لو اور خرید کر مجھ سے رہا کر دو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فوراً کہا کہ ہاں بتائیے کس قیمت پر اس کو تم رہا کرو گے؟ امیہ بن خلف ہنستا ہے اور کہتا ہے مجھے آپ کا سب سے طاقتور غلام قسطاس چاہیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، فوراً جواب دیا کہ لے جاؤ، اس کے بدلے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو رہا کر دو۔ اس پر بھی امیہ بن خلف ہنستا ہے اور کہتا ہے نہیں، مجھے صرف قسطاس نہیں چاہیے، اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی چاہیے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے رہائی کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بلا سوچے، بلا چوں چرا کے امیہ بن خلف کو کہتے ہیں کہ لے جا، تو اس کی بیوی کو بھی لے جا۔ امیہ بن خلف اس پر بھی خوش نہیں ہوتا اور کہتا کہ نہیں، مجھے اس کی بیوی کے ساتھ اس کی بیٹی بھی چاہیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فوراً دو ٹوک جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں ٹھیک ہے، میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ امیہ بن خلف کہتا ہے نہیں، میں اتنے پر بھی راضی نہیں ہوں، مجھے اس کے ساتھ 200 درہم بھی چاہیے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ یہ ساری چیزیں دیکھ کر کہتے ہیں اے کافر، تو ایک ہی مرتبہ پر کیوں نہیں کہہ دیتا؟ اپنی بات پر کیوں نہیں اٹل رہتا؟ ایک ہی بات پر اٹل ہو جا۔ اس پر امیہ بن خلف ہنستا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے یہ چیزیں اگر دیں تو ہی میں بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو رہا کروں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وہ ساری رقم اس کو ادا کی، وہ ساری چیزیں جو اس نے مطالبہ کیا تھا قسطاس کا، اس کی بیوی کا، اس کی بیٹی کا اور ساتھ میں 200 درہم کا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وہ ساری چیزیں دے دی اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو رہا کیا۔ جب یہ حال امیہ بن خلف کی بیوی نے دیکھا تو کہا اس غلام کی تو کوئی قیمت ہی نہیں تھی، تم نے اس کو اتنے مہنگے میں کیوں خریدا؟ یہ ہمارے لیے تو ایک ڈھیلے کے برابر بھی نہیں ہے، تم اس کو تو ایک ورقے میں بھی خرید سکتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بظاہر دنیا کے اعتبار سے ایک گھاٹے کا سودا کر رہے تھے، لیکن اللہ جانتا تھا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایمان، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے ایمان، یہ چیزوں کو جانتے تھے کہ کس طرح کا سودا ہے۔ یہ سودا دیکھ کر
امیہ بن خلف کے ساتھی جو تھے وہ بھی ہنسنے لگے کہ دیکھو کس طرح بیوقوف بن رہا ہے ابو بکر۔ لوگوں کی نظر میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے گھاٹے کا سودا کیا، لیکن حقیقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو معلوم تھی کہ انہوں نے کس طرح فائدہ مند سودا کیا۔ اس سودے سے ایک کالے اور گورے کی تفریق مٹ گئی، غلام اور آقا کی تفریق مٹ گئی۔ مسلمان نے جس اخوت کو پروموٹ کیا تھا، مسلمان نے جس بھائی چارے کو دکھایا تھا، اس سودے سے وہ چیز عیاں ہو گئی۔ اتنے ظلم سہنے کے بعد حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی زبان سے صرف ایک ہی جملہ نکلتا رہا، احد احد۔ وہ ایمانی طاقت جس کی کوئی مول نہیں تھی، جس کی کوئی قیمت نہیں تھی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کو خریدا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک مسلمان کو خریدا اور خریدنے کے بعد آزاد کیا، وہی بلال حبشی رضی اللہ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے زیادہ محبوب بنے۔ اس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی میں کئی مرتبہ اپنے مال کی قربانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مال جس طرح مجھے فائدہ پہنچایا ہے اتنا فائدہ مجھے کسی کے مال سے نہیں ہوا۔ کئی مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے پورے گھر کا مال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دے دیا۔ محترم سامعین، یہ سودا بظاہر ایک گھاٹے کا سودا تھا جس کی قیمت کئی گنا بڑھا دی گئی تھی، لیکن حقیقت میں یہ سودا ایک بہت ہی فائدہ مند سودا ثابت ہوا۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں بھی حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ جیسا ایمان دے کہ تمام مشکلات، تمام مسائل کو جھیلنے کے بعد بھی اپنی زبان سے احد احد کا نعرہ لگاتے رہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسا جذبہ دے کہ ایمان کے لیے، اللہ کے لیے اور دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔